السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، ماشاءاللہ اس سالانہ عظیم الشان فقید المشال کانفرنس جو کہ سیرت طیبہ دے مقدس عنوان دے تحت انعقاد پذیر ہے، اللہ پاک اس نو تا قیامت جاری و ساری رکھے اور اس سے تمام تر منتظمین معاونین اللہ سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے۔ پیارے حبیب دی سیرت، آپ دی شان، آپ دا مقام ایک طویل عنوان ہے کہ جس کا احاطہ نہ ممکن۔ جس طرح میرے تو قبل جماعت دے عظیم مبلغ محترم المقام مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی پیارے حبیب دی شان اس اعتبار نال ذکر کر رہے سن کہ نبی پاک شافع محشر نے بلا شبہ اللہ پاک نے بے شمار خوبیاں اور صفات دا عامل بنا کے اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث فرمایا۔ آپ دیاں بے شمار صفات اور کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو قرآن حکیم دے اندر بالکل نمایاں ذکر کی دیا گئی ہیں، جس طرح کہ اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب نبی شاہد ہے، میرا محبوب نبی مبشر ہے، میرا پیارا حبیب نذیر ہے۔ نبی پاک سراج منیر نے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ تمام میرے سونے مرشد و مخدوم دیاں صفات نے، پیارے حبیب دی شان ہے، آپ دی عظمت ہے۔ اور ان صفات دے وچوں ایک صفت اللہ پاک نے نبی پاک دی یہ بھی بیان کی تھی وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، کہ محبوب نبی بہت بڑے داعی بن کے آئے نے۔ بلا شبہ آپ معلم بھی نے، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم،
مدرس بھی نے، آپ مسکی بھی نے، لوگوں دے دلوں دا تزکیہ کرنے والے، صفائی کرنے والے۔ اور اشرا نبی پاک دی اے بھی شان ہے، آپ دی اے بھی صفت ہے کہ اللہ پاک نے داعیاً اللہ بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ رب دی طرف بلانے والا، اللہ دی طرف بلانے والا، دعوت توحید دینے والا۔ اسی وجہ کہ رب دی طرف بلانا سب تو پہلا بلاوا، سب تو پہلی دعوت توحید ہے۔ اور نبی رحمت دی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیے، آپ دی بے شک تو بات جو نبی رحمت کی زندگی کا آغاز ہے اور دعوت توحید ہے، سوا پہاڑی تے چڑھ کے آکھے لا الہ الا اللہ، اور لوگوں اس دعوت کا اقرار کر لو۔ آغاز بھی دعوت توحید ہے، اور جس وقت سونے نبی دی زندگی کا اختتام ہو رہا ہے، 13 سال مکے اندر گزرے، 10 سال مدینے اندر گزار کے آپ اپنا زندگی کا سفر مکا رہے ہیں، اور اختتام کیا ہے؟ لعنت اللہ علی الجہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم وصالحیہم مساجدا، کہ لعنت ہوئے ان یہود و نصارہ دے، ان مشرکین دے جنہوں نے اپنے نبیاں اور نیک لوگاں، پیشوا، اپنے ائمہ، اپنے رہبر تے رہنما، انہاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا۔ معلوم کی ہویا؟ آغاز بھی دعوت توحید، گج کے بولو، اختتام بھی، ذرا دوئی جی ہمت کرو ماشاءاللہ، آغاز بھی دعوت توحید ہے، اختتام بھی دعوت توحید۔ اور آئیے ذرا غور کرنا، میرے محبوب نبی دیاں صفات بہت ساریاں نے، خوبیاں بے شمار نے، اور خوبی نہیں، اور صفت نہیں جو میرے سونے حبیب دے اندر موجود نہیں، پر کچھ صفات چیدہ جنہ دا ذکر خیر قرآن اس انداز نال کر رہے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ آئیے ذرا باتاں توجہ نال دل لگا کے سن دے جانا، بڑی توجہ نال مکمل انہماک نال۔ اب میں کی گزارشات کرنیاں چاہنا، اب میرے محبوب نبی اول درجے دے داعی بن کے آئے نے، اور توحید دی دعوت دینے والے بن کے آئے نے، اور گلیاں بازاراں دے اندر، اور چوکاں چوراہیاں دے اندر، اور منڈیاں دے اندر جا کے، میلیاں دے اندر جا کے، اور نبی پاک نے جناب علی دعوت توحید پیش کی دی ہے۔ اور قرآن کی کہہ رہی ہے ایھا النبی، اے میرے سونیا محبوبہ، اے میرے پیاریا حبیبہ، ذرا غور کر دے جانا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے سونیا محبوبہ، اساں تانوں رسول بنایا ہے۔ اے أَرْسَلْنَاكَ دی کاف بڑی پیاری ہے، بڑیاں محبتاں لے کے آنے والی ہے۔ اے اوہی کاف، ذرا غور کر دے جانا ہے۔ قرآن کی کہہ رہی ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور کیڑی کاف، ذرا ہدے غور کر دے جانا ہے۔ اور کبھی اللہ کہہ رہے ہیں إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور کبھی اللہ پاک نے کیا میں، اور میں گول گواما سارے دنیا دا مالو منال۔ اور اس کاف دیاں محبتاں تو ذرا غور کر دے جانا ہے۔ اور کبھی اللہ پاک نے کیا بات بڑی محبتاں دی، ذرا توجہ کر دے جانا ہے۔ اللہ پاک نے خوبیاں بیان کی دیا نے، صفات بیان کی دیا نے۔ میں چاہنا ذرا قرآن دی بہار
لگ جائے اپنا موضوع بھی بیان کرا اور قرآن دی لذت دے نال جناب علی لطف اندوز ہوندے جاؤ اور جلسہ مہکتا جاوے اللہ دے فضل و رحمت دے نال اور قرآن حکیم دی بارش برسا دے وانگا رب دی توفیق نال ذرا غور کر دے جانا اللہ پاک نے کدی کاف دا استعمال کیتے کیتا ہے اور قرآن کہہ رہی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ پاک نے فرمایا سونیا محبوب آشا تنو ساریاں جہانا دی رحمت بنا کے بھیجیا میں اور یہ تھے بھی کافی اللہ پاک نے جناب علی دوسرے مقام دے دیا گیا اور کدی شانہ بیان کی دیا نے قرآن کہہ رہا انہا آتوینا کل کوثر فصل لربک ونعر ان شانی اگر قرآن ذرا یہ بات میں جناب علی پیش کرتا جاما اب دیکھنا انداز کیسے محبتاں دینے اور اسلوب کیسا جناب علی پیارا میں اور اللہ پاک نے اپنے سونے محبوب نو تسلیاں بھی دی دیا نے اور شانہ بھی بیان کی دیا نے عظمتاں بیان کی دیا نے آنکھیں علی بائی باز دے جناب علی اور ترنا مار کے بیٹھنے والوں آؤ نظرہ مرحوم عبداللہ شیخ بوری دے فرزند کولا اور دل لگا کے ذرا قرآن سنتا جانا اور دلان دے دریچے کھل جان کے رب دی فضل نل آن نظرہ دماغ دیاں کھڑکیاں کھل جان گیاں اور قرآن کی کہہ ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنه وسراجا منيرا اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب نبی شاہد بن کے آئے نے سونیا اساں تانوں رسول بنایا اب میرے سے گندے ونگ پیاری تساں خود نبوت کا اعلان نہیں کیتا ارسلناک سونیا اساں تانوں رسول بنایا شاہد بنایا اور گواہیاں دے رہے نے رب دی توحید دیاں گواہیاں اور گواہیاں دے رہے نے آخرت دیاں جناب علی گواہیاں اور گواہیاں دے رہے نے قرآن دی صداقت دیاں گواہیاں آئیے ذرا غور کر دے جانا گواہیاں دے رہے ہیں ملائکہ دے وجود دیاں گواہیاں اور گواہیاں دے رہے ہیں رب دیاں قدرتاں دیاں گواہیاں ومبشر اور میرے محبوب نبی مبشر بن کے آئے نے اور جنت دیاں خوشخبریاں دے رہے ہیں رب دیاں رحمت دیاں خوشخبریاں دے رہے ہیں ونذیر اور امام کائنات جناب علی نذیر بن کے آئے نے کی مطلب ہے اور لوگوں جہنم دیاں عذابات تو ڈران دے جا رہے ہیں اور قبر دیاں غولناکیاں تو ڈران دے جا رہے ہیں اور جہنم دیاں سختیاں دا تعارف کروان دے جا رہے ہیں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور محبوب نبی سراج منیر بن کے آئے نے روشن چراغ بن کے آئے نے اور امام کائنات دی بھی شان ہے داعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ اور میرے سونے مرشد و مخدوم اللہ دی طرف بھلانے والے بن کے آئے نے اور داعی اللہ بن کے آئے نے اللہ دی طرف لوگانوں بھلا رہے نے رب دی توحید دی طرف بھلا رہے نے اللہ دی وحدانیت دی طرف بھلا رہے نے اور مالک دی الوہیت و ربوبیت دی طرف بھلا رہے نے اللہ پاک نے شانہ بھی بیان کی دیا نے اور مالک نے اپنے محبوب نبی نو دعوت توحید جناب علی آگے یہ اشاعت دیاں اللہ پاک نے ڈیوٹیاں بھی لگائیاں نے ذرا غور کر دے جانا ہے اتھے بھی انداز بڑا پیارا ہے محبتاں بڑیاں ڈاڑیاں دے نرالیاں جائیاں نے اور قرآن کی گاری ایوہ الرسول چم چم کے پڑھا اب پیار نل پڑھا تے محبتہ نل پڑھا اب دل دیا نہ تھا گرائیاں تو جناب علی میں قرآن حکیم دیا تلاوتاں کرتا جاؤں اور قرآن کی گاری ایوہ الرسول
رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آئے بھی کعبہ گئی ہیں محبتاں لے کے پیار لے کے سونیا محبوبہ میرے پیارے رسولہ میرے پیارے محبوبہ بلغ 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 سونیا انہاں لوگاں تک پہنچا دینا پیاری محبوبہ انہاں نو واضح نصیحت کرتا جانا تبلیغ کرتا جانا اور انہاں نو ہلا دے میرے سونیا حبیبہ میرے پیارے اور انہاں دے سامنے دعوت توحید دا اہتمام کرتا جانا ما انزل الیک من ربک جو احکامات سونے اللہ نے تیرے تے نازل کیتے نے کھل کھلا کے انہاں تک پہنچاتا جانا اور ایک لمحہ ایسا بھی آیا میرے سونے محبوب نبی جناب علی اور دوسری وحید آغاز تو بعد امام کائنات جناب علی دوسری وحید نشول تو بعد اور سونے نبی چادر لوڑ کے لیٹ جاندے نے امام کائنات جسم دے اندر کب کبھی محسوس کر رہے نے تھر تڑاہت محسوس کر رہے نے اور پسینے دے اندر جسم شراب ہو رہے اور محبوب نبی چادر لوڑ کے لیٹ جاندے نے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین مسلمانہ دی پہلی اماں محترمہ رضی اللہ تعالیٰ امام کائنات لیٹ جاندے نے خدیجہ نو کہہ رہے نے شملونی شملونی میرے تے چادر اوڑ دیو ہونا یہ ذرا غور کرتے جانا اللہ پاک نے محبتاں کیویں کی تھیاں نے اور سونے رب نے پیار کیویں کی تھا میں اللہ نے اوہی کیفیت بیان کی تھی ہے اور رب نے اوہی حالتاں بیان کی تھیاں نے اور جس حالت دے نال میرا محبوب نبی لیٹیا ہویا میں قرآن کی کہہ رہی ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فانشر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور. اور آئیے ذرا غور کرتے جانا باتاں دور نہ نکل جانا میں کی گزارشات کرنا چاہنا میں اور ایک لمحہ ایسا بھی آئے اور سونے نبی جناب علی قیام دی حالت دے اندر نے رات گزار دیں نے آسمان والا کی گاری ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قیام اللیل دی واری آئیے آسمان والا کہہ رہے اچھا کیا ضرور کر بیدار ضرور ہویا کر پر سونیا سویا بھی کر اللہ سون دی طرف اور نیند دی طرف بھی متوجہ کر رہے نے آرام دی طرف متوجہ کر رہے نے کہ قیام کرنا بھی ضروری ہے قیام کرنا بھی ضروری ہے پر سونیا استراحت فرمانا بھی ضروری ہے آرام کرنا بھی ضروری ہے. اتنا قیام مت کیجئے کہ تھوڑے قدم مبارک سود جان برم پہچان ورنہ صدقے جاما اور جدو دعوت توحید دی واری آئیے اور جدو لوگانو حلانے دی واری آئیے اور جدو ابو جہل تک اور جدو عتبہ شیبہ تک اور جدو ولید جیسیاں پلید مشرکہ تک اور جدو امیہ جیسیاں خبیث نجس مجسکہ تک اور جدو دعوت توحید پہنچانے دی واری آئیے وہ تو اے نہیں آکھیا چادر تام کے لٹ جا وہ تو اے نہیں آکھیا آرام کر لے وہ تو اے نہیں آکھیا استراحت فرما لے وہ تو آکھیا کم سونیا کھڑا ہو جائیے ہم سون نل کم نہیں بننا شرک دیا خانگاہ ہلا دے شرک دے اڈے ہلا دے شرک دیا جناب علی اجنیاں پسیاں نے انہاں تک شراب توحید تک پہنچ جائے اور پیغام کی آری ایوہ المدثر قم فانذر یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. ماشاءاللہ
سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اللہ پاک حفاظت فرمائے، زندگی دراز فرمائے، علماء اہل حدیث کسا کسا تشریف لے آ رہے ہیں، خطباء آ رہے ہیں، لیڈر آ رہے ہیں، عوام آ رہی ہے، اور جناب علی گوشے گوشے تو پھول مہک رہے ہیں۔ اللہ انہاں دی آمد نو باعث برکت بنا دے۔ بڑی مہربانی، شفقت فرماؤ، شفقت فرماؤ، بڑی جی جی جاری جاری جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور میں کی عرض کرتا چاہ رہی ہیں، ذرا باتاں توجہ دے نال سماعت کر دے جانا ہے۔ اور میں گزارشات کرتا جا رہی ہوں، آسمان تو پیغام کی آ رہی ہے میرے سونیا محبوب یا ایھا المدثر قم فانذر۔ پیارے ذرا کھڑا ہو جا، انہاں دعوت توحید تو آشنا کر دے، اور انہاں جہنم دے عذاباں تو ڈرا دے۔ ذرا توجہ کر دے جانا ہے۔ محبوب نبی نے 3 سال تک سری خفیہ دعوت پیش کی تھی، اور 3 سال دا عرصہ گزرنے تو بعد محبوب نبی نو آرڈر کی آیا وے سونے پیاری حبیبہ فصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین۔ سونیا محبوبہ ذرا کھل کھلا کے دعوت توحید پیش کرتا جانا ہے۔ پیاریا ہون انہاں دیاں خانقاہاں دی طرف رخ کرنا پینا ہے۔ سونیا انہاں دیاں ڈیریاں تے بھی جانا پینا۔ توجہ میری طرف تے حال میری طرف۔ سونیا محبوبہ پیاریا محبوبہ انہاں دے کول جانا پینا ہے، اور گج وج کے رب دی توحید دیاں شراماں بلند کر دینا۔ اور آئیے ذرا غور کر دے جانا ہے۔ اور اس تو قبل میرے محبوب نبی نو صادق کہنے والے، اور امام کائنات دی امانت دیاں گوائیاں دینے والے، امام کائنات نے 3 سالہ خفیہ دعوت پیش کی دی ہے، اور جس وقت اعلانیہ توحید دا اظہار کرنا چاہیا میں، اور صفا پہاڑی تے چڑھ کے نبی پاک نے دعوت توحید پیش کی دی ہے، ادو بھی پہلو اپنا کردار پیش کیتا میں، اور امام کائنات نے اپنی سیرت طیبہ نو پیش فرمایا میں، اور شاریاں نے کیا واقعی سچا ہے، واقعی امین ہے۔ اور ایک موقع ایسا بھی آ گیا ہے جدو بیت اللہ دی دیوار دے نال حجر اسود نو نصب کرنے دیاں باریاں آئیاں نے، اور قریشیاں دے ماں بہن اختلاف ہو جاندہ ہے۔ اچانک سیرت ابن ہشام دے اندر لکھن والیاں نے لکھیا ہے، اچانک جناب علی حسین کعبہ دے اندر میرے مرشد مخدوم آ جاندے نے۔ ذرا غور کر دے جانا یہ سارے یک زبان کی کہہ رہے ہیں، حاضر الامین رسینا، امین محمد آگے نے تے اسی نہ دے فیصلے تے راضی ہو جاواں گے۔ اور آئیے ذرا غور کر دے جانا ہے، اور یہ ہوئی صادق امین کہنے والے، اور کتے پتھراں دا می پہ برسا رہے ہیں، اور کتے گلے دے اندر کپڑا پا کے کٹ رہے ہیں۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے مستقل باب قائم کیتا میں، امام کائنات تے مصیبتاں تے پہاڑ ٹوٹ گرے، اور نبی پاک دے گلے دے اندر کپڑا پا کے کٹیا گیا، اور لوگوں اب پھلاں دیاں پتیاں نچھاور کرنے دی بجائے اب پتھراں دیاں بارشاں کی دیاں گئیاں۔ اے سارے اختلاف کیوں نے، ساریاں تکلیفاں کیوں نے؟ اور اختلاف برادری دا نہیں جے، اور اختلاف جناب علی امام کائنات دے نال شادی نہیں جے، اور سونے نبی دے نال اختلاف والا یاسو باللہ، اور کوئی زمین مربع تے پوئے پانڈے دا نہیں جے، اور اختلاف کوئی نبی پاک کہہ رہے نے لوگوں کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور شاف معاشر کانفرنس کی زینت بننے والوں، اب پیغمبر نے شفاعت کرنی ہے، جس نے حضرت ربانی صاحب بیان فرما رہے ہیں، شفاعت کرنی ہے پر کری کرنی ہے۔ اشہد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ اور آئیے ذرا غور کر دے جانا ہے، اکیلا کلمہ پکا ہو گیا ہے، اکیلی توحید جناب علی پختہ ہو گئی، استحکام پکڑ گئی، اور میرے سونے محمد سفارشی بھی بن جان گے، اور نبی پاک دی دعوت توحید دے پاروں اختلاف پڑھتا جاری ہے، اور ساتھی اختلاف نہیں جے، اور برادری دا اختلاف نہیں جے۔ اگر یاسو باللہ کسے تا دل نہیں جے دکھایا،
اگر یہاں شب اللہ کسی نے مندہ نہیں جے بولیا، بلکہ قرآن نے بالکل وضاحت کی تھی۔ 7واں پارہ، توجہ میری طرف رکھو، 7واں پارہ سورۃ الانعام میں رابطہ قرآن ذرا دل لگا کے سماعت کیجئے۔ ماشاءاللہ علماء دے نال، شعراء دے نال پوری مجلس سجی پھبی ہے، اسٹیج مہک رہا ہے، خوشبوؤں دے نال معطر ہے۔ آدھر ہمیں قرآن دے نال تیری روح معطر کرتا جاؤں ہے۔ اور امام کائنات دے نال اختلاف کس باروں گویا میں، اور قرآن کہہ رہی ہے 7واں پارہ رابطہ قرآن سورۃ الانعام میں اللہ پاک نے فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون۔ شاہ جی ذرا غور فرمانا، تسی بھی قرآن نال شغف رکھ دے ہو، قرآن نال محبتہ کر دے ہو۔ حضرت شاہ جی قرآن پڑھ دینے، بہار لگا دینے، انہوں نے بھی قرآن نال پیارے، ذرا انہاں ایتاں دی طرف سامعین بھی توجہ کرن، علماء اکرام بھی توجہ فرمان۔ اور نبی پاک دا اختلاف کیا ہے؟ آج اہل حدیث دا اختلاف کسی نال ذاتی نہیں، برادری دا نہیں، اہل حدیث دا اختلاف اور کسی نال جناب علی زمین پوئے پاندے دا نہیں، اہل حدیث دا اختلاف اور کسی نال ایم پی اے ایم این اے ہونے دی وجہ نال نہیں، سیاسی اختلاف نہیں، ایک ہی اختلاف ہے کہ لوگوں کہہ دیو لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ طوفان لگانے والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ شائع پیدا کرنے والا کوئی نہیں، مختار کل ہے۔ اور کائنات کے لوگوں سارا نظام چلانے والی اگر کوئی ہستی ہے، وہ دا نام اللہ رب العزت والجلال ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ دی شان ہے، نہ وہ دے جیسا کوئی ہے نہ ہونا، لیس کمثلہ شیء۔ اہل حدیث اس بات کی دعوت پیش کر رہے ہیں، مولوی مولوی ہے، پیر پیر ہے، مرشد مرشد ہے، فقیہ فقیہ ہے، امام امام ہے، محدث محدث ہے، اور تیرا خانقاہ والا وہ عام بشر ہے، رب نہیں بن سکتا۔ پیر عبد القادر جیلانی جناب علی رب دے بندے نے، غوث الاعظم نہیں، غوث ہے تے میرا رب کلا ہی ہے۔ گج کے بولو گج کے بولو، آج دربار مشکل کشا۔ اشارے اختیار کدے کول نے؟ نبی پاک دا کوئی ذاتی اختلاف ہے؟ پیغمبر دا کوئی برادری دا اختلاف ہے؟ نہیں، بلکہ قرآن کی کہہ رہی ہے قد نعلم انہ۔ قرآن سننا چاہتے ہو؟ بولو دے صحیح، اور پچھلے پاسے میں بولو ماشاءاللہ۔ تا حد نگاہ تک اجتماع ہے، اللہ اس اجتماع دے اپنی رحمتہ دے برکتہ نازل فرما۔ اللہ قدم قدم دے بدلے جہنم تو آزادیاں نصیب فرما، اللہ جنت دے داخلے نصیب فرما، اللہ شاہ معاشر دی شفاعت دا حقدار بنا، اللہ ساقی کوثر دے جام نو، اللہ ساقی کوثر دے حوض تو جام پینے دی توفیق عطا فرما۔ آئیے ذرا غور کرنا، اب میں کی گزارشات کرنا جا رہے ہیں، رب دا قرآن کہہ رہے ہیں قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فإنہم لا یکذبونک۔ اے سونیا محبوبہ تانوں نہیں جھٹلاندے، لا یکذبونک، تانوں نہیں جھٹلاندے، تانوں صادق مان دینے، امین مان دینے، ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ سونیا انہاں دا اختلاف اصل انہاں دی جڑی درد ہے، اصل جڑا پیر دا پیٹ دا مروڑ ہے، وہ دعوت توحید ہے، وہ قرآن دیاں وہ ایٹاں نے جنہاں دے اندر دعوت توحید ہے۔ اصل جڑا پیٹ دا درد ہے
وہ اللہ دی وحدانیت نو اجاگر کرنا ہے، وگرنہ معاشرہ تو پہلے بھی چل گیا سی، وگرنہ اور امام کائنات دیاں تعریفاں تے پہلے ہی کر دے جا رہے سن، اور انہاں نے جدوں ویکھیا سونا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں، کیفیت کی بن جاندی ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے سونے اصل درد کی ہے جدوں قرآن دے وچوں آیتاں آوندیاں نے، جنہ دا ترجمہ وحدہ وحدہ وحدہ، جنہ دا ترجمہ دادا گلائیے، جنہ دا ترجمہ غوث العظم گلائیے، جنہ دا ترجمہ اصل تبلیغ انجی بنی ذرا غور کر دے جانا۔ اگر ایک گلہ نہ کریے تو جلسیاں کانفرنساں دا حق ادا نہیں ہوندا، سارے مضمون بیان ہونے چاہیے نے، پیغمبر دا حسن بھی بیان کریدا ہے، سونے نبی دا جمال بھی بیان کریدا ہے، امام کائنات دا شاف معشرونہ بھی بیان کریدا ہے، محبوب نبی دا ساقی کوثرونہ بھی بیان کریدا ہے، پر یہ بھی گلہ ذرا دھیان نہ سنتا جانا ہے۔ قرآن کی کہہ رہی ہے وحدہ وحدہ وَاللَّهُ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ جدو قرآن دے وچوں آیتاں ہوندیاں نے، جنہ دا ترجمہ ہے او گلائیے او گلائیے او گلائیے، رات عید دا مشروب پی کے تے ویکھنا، اگر توحید دے جام دا گھٹ بھر کے ویکھنا، لذتاں کیسیاں ہون گیاں، پیار کیسا ہوئے گا۔ میرے مرشد و مخدوم آئے نے توحید دے دائی بن کے آئے نے، دائی اللہ بے اذنہ، جدوں یہ آیتاں پڑھ دے ہل چل مچ جاندی، اور آئیے ذرا غور کر دے جانا ہے، اور نبی پاک دا جرم کوئی نہیں، سونے نبی دا گناہ کوئی نہیں، اور امام کائنات دی غلطی کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں نکال سکتے، وہ دی وجہ کی ہے، اور غلطی ہے ہی کوئی نہیں، اور گناہ ہے ہی کوئی نہیں، جرم ہے ہی کوئی نہیں، اور زندگی بالکل کلیئر ہے، اور زندگی بالکل صاف ستھری ہے، اور جنہ بچپنا بھی اللہ ہوئے، اور تیری جوانی دے قیمتی لمحات بھی اللہ ہوئے، اور جنہ جناب علی بڑھاپے دے اندر بھی اللہ ہوئے، اعلان نبوت تو قبل بھی صاف ستھرے دے پاکیزہ نے، اور اعلان نبوت تو بعد بھی صاف ستھرے دے پاکیزہ نے، اور گناہ کر دے گی تو اور سونے نبی دا گناہ دے اے کوئی نہیں سی، اور بڑے دے بڑے جناب علی علماء ایسے بھی مل جان گے، اور بچپنا جڑا جناب اور قابل تعریف نہیں ہویا کردا، اللہ نہ کرے بعض اوقات ایسا بھی ہوندا ہے، اور جوانیاں بھی قابل مسمت ہویا کر دیاں نے، اور میں صدقے جاواں میرا محبوب نبی کیسا دائی ہے، اور بچپن ویکھاں تے کیسا میں، اور جوانی دے قیمتی لمحات ویکھاں تے کیسے نے، اور بارے مولانا شمسام علیہ الرحمہ دی گل یاد آ گئی ہے، دل کرتا سنا دے میں، اور کہندے نے نہ گڈی پتنگ نہ غبارے لفافے، نہ صدقے گدینہ کبوتر اڑائے، نہ گڈی وارے مولانا شمسام، اور کیڑا کیڑا لمحہ جڑا کیمرے دے نال اور میرے سونے محمد تے مکی مدنی سرکار دا انہوں نے محفوظ نہیں کیتا، انج لگتا جی بابا کیمرہ لا کے بیٹھا سی، نبی دی ایک ایک قدم محفوظ کرتے جا رہے نے، اور بچپنا کیسا ہے، نہ گڈی پتنگ نہ غبارے لفافے، نہ صدقے کدینہ کبوتر اڑائے، نہ رولا نہ ربا نہ گھوڑے چلائے، نہ بجڑے نہ کتے نہ گگر لڑائے، نہ مٹی اڑائیے نہ کنڈے کھلارے، ذرا غور کرتے جانا ہے، اور نہ شوکت نہ شان نہ ننگے بدن ہوئے سن، نہ پودے رکھائے، اور کیا بچپن آئی اور سونی جوانی، اب ایک میرے نبی دی جوانی کیسی ہے، اور بڑے تو بڑا پیر ہوئے، اور بڑے تو بڑا مرشد ہوئے، اور جدہ جنابی علی خان کا چلدہ ہوئے، اور جدھے لانا لگیاں ہو، اور مریدہ
دیاں قطاراں لگیاں ہون کوئی پیر اپنے علاقے دے اندر اج بازو تان کے نہیں کہہ سکتا میرا کوئی گناہ ثابت کرو میری کوئی غلطی ثابت کرو ایک کوئی پیر ہے جس کا نام محمد ہے ایک کوئی مرشد ہے جس کا نام محمد ہے ایک کوئی پیر ہے ایک کوئی راہبر ہے ایک کوئی رہنما ہے جنہ کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ ہے سینہ تان کے آنکھیں ہے بازو ہلا کے آنکھیں ہے صبح پہاڑی تے چڑھ کے آنکھیں ہے اور لوگوں میری زندگی کیسی ہے حل وجدتمونی صادقاً او کاذباً ساریاں نے آنکھیں ہے اے محمد تسی سچے بھی ہو تو سچے بھی ہو اور تدیت مولانا شمسام کی کہہ رہے نے نامور وہابی اور کہندے نے جناب علی ذرا غور کر دے جانا اور نہ سرما نہ شان نہ شوکت نہ پوتے رخائشن اور کیا بچپنا تے آئی اور سونی جوانی میں صدقے میرا پیر انج کر کے ریا کیوں کھڑے سن اے تھے نوجوانہ دے جڑے علامے ہوندے نے ذرا جوانی دی تعلیم سے قدم رکھیا ذرا کہ جناب علی جوانی دا ٹائم بلند ہویا گھراں دے اندر لوگاں دی طرفوں شکایات دے انبار لگ جاندے نے آج کوئی پیر جرت کرے علاقے دا چودھری کہہ دے گا اور کئی جگہ تو بے وقوفہ تینوں میں چھڑایا ہے شریک معاف نہیں کریں گے نبی دے خاندان نے غلطی کوئی نہیں کٹی کتھوں کر دے کتھوں کر دے اگیا بچپنا آئی جوانی میں صدقے میرا پیر انج کر کے ریا کیوں کھڑے سن اے تھے اور کی کر دے سنے تھے کی ویندے سنے تھے کسے نہ کیا کہنا کنے سی وہ گل ہے ہی نہیں سی آر کے پتا کی کہندے نے علیہ باللہ یہ تے شاعر ہے یہ تے مجنون ہے یہ تے دیوانگی کاری ہے اللہ نے آکھیا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له سورہ یاسین جے جڑی مردیاں واسطے رکھی جے پڑھیا کرو وما علمناہ الشعر وما ينبغي له اے سونیا محبوبہ اساں تانوں شاعر نہیں بنایا نہ تہاڈی شان دے لائے گے اور کدی قرآن کی کرے والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب نبی علیہ باللہ شاعر دے مجنون دیوانہ نہیں دے اور اعلیٰ اخلاق دے حامل بن کے آئے نے اللہ سیرتاں لے کے آئے نے سونی صورت لے کے آئے نے اور آئیے ذرا غور کرتے جانا میں کی گزارشات کرتا جا رہے ہیں اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جاندہ جاما اور میرے محبوب نبی نو اے مجنون تے علیہ باللہ دیوانہ کہہ رہے نے اور قرآن کی کہہ رہے ہیں سونیا محبوبہ اعلان کر کے کہہ دے قل آدگی سبیلی ادعو الى اللہ ادعو الى اللہ ادعو الى اللہ ادعو الى اللہ اللہ کہہ رہے ہیں سونیا
کھل ڈول کے کہہ دے پیاری محبوبہ دل لگا کے کہہ دے چھی بھر کے کہہ دے سونی محبوبہ کہہ دے میرا راستہ بالکل یک طرفہ راستہ میں میں دعوت دے رہی ہوں میں بھی دے میری اتباع کرنے والے اللہ وجہ بصیر دب دی طرف بلا رہے نے کوئی دیوانگی نہیں علیہ یاسو باللہ کوئی جنون نہیں علیہ یاسو باللہ کوئی پاگل پن نہیں جے ادعو الاللہ علی بصیرت مکمل بصیرت دینا رب دی طرف بلا رہے نے انہوں نے کہا نہیں اسی نہیں مندے معلوم انجی ہوں دے جدو گل جو کوئی کرتا جا رہے ہے اور جو لوگ وابیاں نو کہندے نے کوئی گل کرتے نے کہ دادا کل لئیے غوث کل لئیے ہے توحید بھی گل نہیں کرتے نے ادھروں توحید ادھروں توحید ادھروں توحید میں کہا یہ ہوئی معاملہ میرے سونے مرشد و مخدوم نال ہویا انہوں نے آگے جو گل جو ایکو کرتا وے سانو محسوس ہوندا ہے علیہ باللہ جویں بیمار ہو گیا ہے ہونہار بڑا سی خوبصورت بڑا سی سیرت بڑی اعلیٰ سی صادق بھی اعلیٰ درجے دا امین بھی اعلیٰ درجے دا فہم و بصیرت بھی رکھنے والا آمینہ کا در شدید ہے عبداللہ دی نشانی ہے عبدالمطلب دا بوتا ہے ابو طالب دا بھتیجا ہے ہاشمی خاندان دا جسم و چراغ ہے جس ہاشمی خاندان تو میں سارا جگ کول گواما میں بھی پیغمبر دے اہل بیت دا دیوانہ ہے اہل بیت دی جتیاں دی خاک اور میری آنکھاں دا سرما ہے ہاشمی خاندان دا جسم و چراغ ہے یہ جناب علی اللہ درجے دا عامل ہے لیکن اس کے باوجود کالی کوئی کرتا جا رہی ہے لہذا بیمار ہو گیا ہے ادھا علاج کروایا جائے اچانک اتفاقاً انہی دنوں دے اندر یمن دے علاقے جو ایک حکیم نہ آ گیا جدا نام زماد اسی ہے بعد اندر صحابی رسول بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم ہے واقعہ تفصیلی ہے میں اختصار دینا سنا کے بعد اختتام دی طرف لے جاوا زماد آئے ایک جنون دا علاج بھی کرن اشیب زدہ لوگاں دا علاج بھی کرن اور ایسے لوگ جناب علی جنہاں نو دورے وغیرہ پہ جاندے نے انہاں دا علاج کرے اور آگے نبی پاک دے سامنے بیٹھ جاندہ ہے آئیے ذرا غور کر دے جانا شور دائیں نہ بدنصیبہ نے انہیاں گھر چڑیاں نے اور آگے بیٹھ کے کہندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں حکیم دے طبیب بڑے اللہ پائدہ میں اور تو آدھا علاج کرنے واسے نبی پاک نے نہیں کیا تو کون ہونا ہے مینوں بیمار کہنے والے ہیں تو بیمار ہوں تو کوئی مولوی یہ نہیں گوارا کرتا کہ کوئی انہوں بڑھا ہی کہہ دے کوئی انہوں بزرگ ہی کہہ دے وہ گل پہ جانا لے گیا تو کون ہونا ہے مینوں کہنے والے ہیں بیمار تیرا سارا خاندان بیمار تیریاں سدے پیڑیاں بیمار اللہ یاس باللہ نبی پاک نے اس طرح دا منظر پیش کیتا اب بولو دے صحیح امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے نبی جناب علی اللہ اخلاق دے حامل بن گیا ہے آپ نے فرمایا سماد میرا علاج بعد اندر شروع کری پہلوں بیا جاتے میرے کولوں چند گلاں سن لینا اور صحیح مسلم دے اندر تفصیلی واقعہ موجود ہے اور نبی پاک نے سامنے بٹھایا تے نبی پاک نے رب دی حمد و ثنا دے کلمے پڑھنے شروع کر دیتے اور کی پڑھ دینے ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سونے نبی نے فصیح و بلیغ کلمے پڑھے نے جملے ادا کیتے نے اب نتیجہ کی نکلیا ہے ہل جل داری ہو جاندی ہے حکیم ہل گیا طبیب ہل گیا اور کہنے لگا ایک باری پھر پڑھ کے سنا دینا اور سونے نبی نے دوبارہ پڑھیا اور پھر انہیں خواہش کی تھی اور نبی پاک نے سبارہ پڑھیا اور پڑھنے تو بعد ایک لمحہ
ایسا بھی آ گیا اور کہنے لگا سونیا محبوبہ انج محسوس ہوندا ہے جویں بیمار تسی نہیں بلکہ بیمار میں ہی ہاں ہاتھ اگے بڑھاندا تے نال کلمے دیاں گواہیاں دیندا جا رہا ہے اور قرآن کی کہہ رہا ہوا ان لک لاجرم غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم اٹھے بھی انہاں دیاں خواہشاں پوریاں نہیں جے ہوئیاں ذرا غور کر دے جانا حکیم بھی ٹورے نے اور طبیب بھی ٹورے نے ہن جناب علی انہاں نے شکایتاں لے کے ابو طالب دے دربار اندر پہنچاندے نے ابو طالب دے کول پہنچاندے نے اور جسمانی تکلیفاں بھی پہنچائیاں نے جسمانی اذیتاں دے نال دوچار بھی کیتا میں اور اجے بھی دل بھریا نہیں تے ابو طالب دے کول شکایتاں لے کے پہنچاندے نے اور تیرے بھتیجے نے جی نال جی نہیں رہن دیتا اور تیرے بھتیجے نے بندے نکھیڑ دیتے نے وکھو وکھ کر دیتے نے آخر معاملہ کی ہے حضرت عقیل بن ابی طالب بیان کرتے نے مہمان آ رہے نے ماشاءاللہ اہلم و سہلن مرحبا جی آیا نو توجہ میری طرف دھیان میری طرف ہاں جی عقیل بن ابی طالب بیان کرتے نے میں نو بھیجیا رسول اللہ دی طرف کس نے بھیجیا ابو طالب نے جا کے میرے بھتیجے محمد نو بلا کے لیا آج بلا کے لے آندا ابو طالب کہنے لگے بھتیجیا انجنا گھر کچھ دیر تک دعوت توحید خاموشی دے نال پیش کرنی شروع کر دے کوئی گھل نہیں اچھے بھلے وقت بھی آ جان گے چل میری منت من لے میری سماجت من لے میرا ترلا من لے جویں جاننا میں آخر وڈیرا بندہ ماں آخر مکے دے اندر میرا بھی نام ہے کچھ نہ کچھ میرا بھی تذکرہ ہوندا میں یہ لوگ میرے کو چل کے آگے نے جدو چل کے گھر آ جان اور انہاں دیاں گلاں من لئی دیاں نے اور نبی پاک نے گل مکدی مکائی شہید بہ دے آپ نے آکھیا ججا جی تواڈے نال پیار بڑا محبتاں بڑیاں نے اب ویکھنا سوہریاں سالیاں دے پیچھے لگ گئے اب مہندیاں دیاں رسماں کرنے والے اور جناب علی شرک و بدعت دیاں مجالس دے اندر شرکت کرنے والے اور سالیاں تے سوہریاں تے یاراں تے کلراں دے پیچھے لگ کے اپنی شادیوں کو برباد کرنے والوں آئیے ذرا غور کرتے جانا میرے نبی دی سیرت طیبہ کیا ہے امام کائنات کہندے نے چچا اگر سورج دا شعلہ بھی میرے ہتھاں تے آ جاوے اب پھر بھی میں دعوت توحید تو پیچھے نہیں ہٹ سکدا اب پھر بھی میں دعوت توحید نو نہیں چھوڑ سکدا بلکہ میری گل کوئی ہے ہادی سبیلی هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة اور علماء کیسا آ گیا وے ایک کیفیت کیسی آ گئی ہے اور نبی پاک آپ دیدہ ہو گئے نے جڑا چچا سہارا بندہ سی جڑا مشرکاں دے اگے آڑ آندا سی اور جڑا جناب علی روم سی اور جڑا حیا سی آج اس چچے دا دامن بھی چھوٹ گیا وے اور کہن والیاں نے پھر دل ہلا کے آکھیا ہے اکھیاں جو اتھرو بہا کے آکھیا ہے نے چچا کے دامن شفقت کھوئی ہٹتا ہوا پایا ہو کے آبے دیدہ دیئے برحق نے فرمایا جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائیں مٹانے کو میرے شداد و حامان آ جائیں اور کسی دھمکی کسی ڈر سے اور کسی دھمکی کسی ڈر سے اب میرا دل کٹ نہیں سکتا یہ فرض مجھے ادا کرنا ہے میں اس سے کبھی ہٹ نہیں سکتا اگر میرے ہاتھوں پہ لا کر اب دیکھ جملہ کیسا میں سارا جگ کو گواما آپ سر دے نال لکھنے دے قابل ہے اور میرے نبی دی شان ہے محمد دی دلیری ہے پیارے محمد دی شجاعت ہے اب ایک اہل حدیث کا راہبر کون ہے اہل حدیث کا رہنما کون ہے اہل حدیث کا پیر کون ہے اہل حدیث کا مرشد کون ہے یہ حلوے دیاں پلیٹاں دے وکن والے نہیں یہ شرینیاں تے ایمان بیچنے والے نہیں یہ جناب علی اور چھوٹیاں چھوٹیاں چھیٹاں تے اپنا ایمان اب بیچنے والے نہیں انہاں دی کیفیت کیا ہے اور کر میرے ہاتھوں پہ نہ کر چاند سورج بھی رکھ دے میرے پاؤں
تلے اروے سمی کا سرمال رکھ دے کر میرے ہاتھوں پہ لاگر چاند سورج بھی رکھ دے میرے پاؤں تلے اروے سمی کا سرمال رکھ دے دعوت توحید سے کبھی میں بعد رہ نہیں سکتا یہ بت جھوٹے ہیں جھوٹوں کو میں سچا کہہ نہیں سکتا تکبیر مسلک اہل حدیث جمعیت اہل حدیث محترم شیخ پوری صاحب مسلک حق اہل حدیث شان مصطفیٰ علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری نعرہ دے چاچے دا مار چھڑو یار جنہ بڑا اجتماع ہے رب دی توحید دا نام بلند کرو ذرا اونچی آواز نال ہاتھ چک کے بلند کرو ماشاءاللہ تکبیر رسالت نعرہ حیدری نعرہ رسالت محمد رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق دا بھی اہل حدیث خادم ہے حضرت عمر دا بھی خادم ہے حضرت عثمان دا بھی خادم ہے حضرت علی دا بھی خادم ہے اور طلحہ سلیمان دا بھی خادم ہے اور سعد سعید دا بھی خادم ہے عبد الرحمن بن عوف دا بھی خادم ہے وہی وجہ کی ہے اہل حدیث نے گلاں ہی تو سمجھیاں نے اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول تکبیر عظمت صحابہ شان صحابہ عظمت کوئی گل شان مصطفیٰ قاری عبدالرحمن صاحب شاہپوری عبد عبداللہ صاحب شاہپوری راجہ اسلام عبد عبداللہ صاحب شاہپوری کوئی گل نہیں یہ سارا سلسلے ہوندے نے انشاءاللہ میں کوئی ایڈا بے وقوف نہیں گلاں بھاپ جائی دیاں سمجھ جائی دیاں نے ابھی جڑے کو تازے تے نویں رہ گئے ہیں جناب علی ذرا غور کرتے جانا پنجویں پیڑھی ہے خدا بادی تے انشاءاللہ اللہ بنا دے تے چھڑی ہو بیٹھی ہے ذرا غور کرتے جانا میں کی گزارشات کرتا جا رہے ہیں اللہ پاک دے فضل و رحمت نال میں گل مکا دے میں نظر دھیان نال سندا جانا جڑیاں میں تا بڑیاں سن اور انہاں نے آکھیا گل ہن نہیں بننی انہیں جو کریے ایک سردار اور بھیجیے آخری گل سنا کے گل مکاما اور انہاں نے آکھیا ودو لو تو دہنو فیو دہنو تم نرم ہو جا اسی بھی نرم ہو جا مانگے اور 4 دن تو ساڑے معبودہ نو پوج لیں اسی تیرے معبودہ دی پوجا کر لوانگے اب آدھا کی آگئی ہیں لا عبد ماتا بدھول لا عبد ماتا بدھول لا عبد ماتا بدھول اب میں انہوں نہیں پوجنے جنہ دی تسی پوجا کر دے جا رہے ہو اور میرا پوجنے والا معبود کیڑا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اور تدیتے میں گلاں کرتا جا رہے ہیں مخلوق کو سجدہ نہ کیا گے نہ کریں گے دونوں یاد چوکے آکھو پیغمبر دی دعوت توحید حق ادا ہو جاوے مولانا فاروق عاصم اللہ پاک انہاں مصحت و عافیت لمبی زندگی عطا فرمائے انہاں دے جملہ رفقا مولانا عمر ربانی صاحب ہون دیگر علماء کرام ہون شہماء ہون معاونین ہون اہل شہر اہل گجرانوالے ہون آئیے ذرا غور کر دے جانا اللہ چوکھیاں برکتہ عطا فرمائے میں چاہنا آغاز نبی پاک دا نبی پاک دی سیرت دا آغاز آپ دی بیشت دا آغاز دعوت توحید ہے قولوا لا الہ الا اللہ اور زندگی دا سفر مکا رہے نے 13 سال مکے اندر گزار کے 10 سال مدینے اندر گزار کے سفر مک رہے ہیں کہہ رہے نے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد اور تدیتے میں عصم کر کے اور تدیتے میں اظہار کر کے اور تدیتے میں وعدہ کر کے اور تدیتے میں عہد کر کے گل مکانا چھاننا میں اور میرے بزرگ اللہ نبی قبر بھی روشن فرمائے اللہ جوال رحمت جگہ نصیب فرمائے آئے کدھر گئے لوگ اور جھوم جھوم کے قرآن پڑھنے والے قرآن دیا بہارا لگانے والے شہیدی عالم اسلام حضرت علامہ احسانی
شہید یاد کرا شہید عالم اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمان جسانی رحمہ اللہ جنہیں دی آواز آج بھی کرنا اندر رس کھول رہی ہے. میرے والد گرامی خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخوپوری علیہ الرحمہ آئیے ذرا غور کرتے جانا جڑے موجود نے اے اللہ دی طرفوں بہت بڑی نعمت نے. اللہ انہاں دیاں زندگیاں دراز کرے. جڑے ٹر گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں روشن کرے. اور تبھی پہ میں عہد کرنا چاہنا مخلوق کو سجدہ نہ کیا نہ کریں گے یہ ظلم گوارا نہ کیا نہ کریں گے اللہ کے سوا سجدہ توہین بشر کی. ایسا ابھی شکریہ کیوں نہیں کیوں چکے بھئی ابھی کسی کو لے کے کھانے ہیں ابھی انشاءاللہ اپنے رب دا کھانے ہیں ابھی کدا کھانے ہیں اور گاج کے بولو کدا کھانے ہیں. ابھی وہ نہیں کہ ہر شاہ پیر عبدالقادر جیلانی کو لو منگو تو چندہ منگن دی واری گلے لے کے دکانہ دے رکھ دے ہو. ابھی انشاءاللہ رب دا کھانے ہیں. ذرا غور کر کے جانا اے مخلوق کو سجدہ نہ کیا نہ کریں گے یہ ظلم گوارا نہ کیا نہ کریں گے اللہ کے سوا سجدہ توہین بشر کی سرخم کبھی اپنا نہ کیا نہ کریں گے. تصوف کے پردے میں پیری کے پردے میں دیکھیا نہیں جی مولوی منع کرتے نے قرآن کا ترجمہ نہ پڑھیا جی کردے نہیں نا منع قرآن کا ترجمہ نہ پڑھیا جی صحیح بخاری مسلم نہ پایا جی. انہوں پتا جی قرآن چو توحید والیاں ایتاں انہاں لوگوں نے سمجھ آ گئی ہیں بخاری مسلم چو نماز محمدی سمجھ آ گئی. انہاں مولویاں پیرا مرشداں نو پتا ساری دکانداری گئی ساڑے پھر کسی ہاتھ چومنے ساڑا سودا فروخت ہونا ایک دکانہ بند ہو جانی نے وہ دی وجہ کیا ہے اہل حدیث حضم کر چکے ہیں رب دی توفیق دینا نظام چلے گا تے کلے رب دا چلے گا. اور دنیا دے اندر رہنے والوں کلہ دو ہی نے یا رب دا قرآن ہے یا میرے سونے محمد دی زبان ہے. مخلوق کو سجدہ نہ کیا نہ کریں گے یہ ظلم گوارا نہ کیا نہ کریں گے اللہ کے سوا سجدہ توہین بشر کی سرخم کبھی اپنا نہ کیا نہ کریں گے. اور تصوف کے پردے میں اور پیری کے پردے میں اور گھونگٹ کے پردے میں گدی نشین بیٹھا ہے. اے جناب انہیں پیر میں انہیں مرید نے دے انہیں آدھے چمدے نے اور میں کیا انہوں نے سکھایا کی ہے کچھ بھی نہیں. ایک کوئی گل ہے پیر دے پیرانوں ہاتھ لانا ہے. ایک کوئی گل ہے حضرتیاں جنابیں علی گڈی دے ٹائر چومنے نے. ایک کوئی گل ہے جناب دے اگے دھورے ہو جانا میں. اہل حدیث سکھا رہی ہے رب دا قرآن سکھا رہی ہے. اہل حدیث سکھا رہی ہے پیغمبر دی حدیث سکھا رہی ہے. اہل حدیث سکھا رہی ہے نبی دی نماز سکھا رہی ہے. اہل حدیث سکھا رہی ہے اللہ دے فضل و رحمت دے نال اور دین دا ایک ایک مسئلہ سکھا رہی ہے. جا پورے گجرانوالے دا چکر لگا کے ویکھ جگہ جگہ ہر مسجد کے اندر قرآن دے ترجمے دی کلاس موجود ہے. اے رب دا فضل ہے. ہر مسئلے کے حق اہل حدیث دی صداقت دی ہر معتبر دلیل ہے. ہر منہ بولتا ثبوت ہے کہ اہل حدیث سے اطیع اللہ و اطیع الرسول تصوف کے پردے میں اور پیری کے پردے میں اور گھونگٹ کے پردے میں نہ کبھی مال پٹورا ہے نہ کبھی پٹوریں گے. قوالوں کی دن پر کئی ناچے کئی دھر گے. وابی قوالی کرتا یہ گل توڑ جائے گاڑ پڑھتے نہیں جدے اب وابی قوالی کرتا. اگلے دن میں ایک کلپ سن رہا سا تو بھی سنیا ہونا پہنچ چپ کر لو. چنگا بڑا بڑیا بلایا مولوی
تے کہندا ابھی اور تو کہنا قوالی نہیں کرنی. قرآن جو رب نے سورت نازل کی تھی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ عَلَیَّاسُ بِاللَّہ نقل کفر نباشت کہندا پوری سورت علیہاس باللہ رب نے قوالی کی تھی. لا حول ولا قوة الا باللہ علیہاس باللہ. اور قرآن میں قوالیاں نے تصویر دینا تیرا تیر ہے. بے وقوفا کچھی پکی روٹی پڑھوا لیا تینوں پتہ ہی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مفہوم کیا ہے. اور قرآن حکیم دی اس سورہ مقدسہ دے اندر اللہ نے فصاحت و بلاغت دے کے میں سمندر بہا چھڑے نے. یہ سمجھ نہیں آ شادی دی شگردی اختیار کر لے. تینوں دس سورہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اللہ نے سونے حبیب نال پیار کیتا ہے. شہدا کی دیا نے تصویریاں دا اظہار ہے اور فصاحت و بلاغت کے دریات سمندر میرے رب نے بہا چھڑے نے. ظالموں تو انہوں قوالی نہ تعبیر کر رہی ہے. اور اگے بہن والے لمحہ پوچھ ارے کہ میں کہہ رہی ہوں قوالوں کی دن پر کئی ناچے کوئی تھر کے ہم نے کبھی ایسا تماشا نہ کیا نہ کریں گے. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الها اخر فسوف يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. کیا بات